اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اذان محترم، مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم وارحمنا بہم یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی تمام کی عبادات کو، مناجات کو، تسبیحات کو، تضرعات کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ میں الحمدللہ یہ جو آج اس آیت کے عنوان پہ دعا اور معرفت امام کے موضوع پہ آج جو 13ویں مجلس ہے اس سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ رب العزت رب العالمین کلام مقدس میں سورہ غافر کی 8 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ جہنم فقط بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، جہنم فقط بے روزہ داروں کے لیے نہیں ہے، جہنم فقط حج نہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، جہنم فقط عبادات نہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ جو عبادت میں تکبر کرتا ہے، یعنی دعا نہیں کرتا۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا عبادت میں متکبر ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا عبادت میں متکبر ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان عبادت تو کرے لیکن دعا نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال کو دراز نہ کرے۔ یہ انسان کے متکبر ہونے کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عبادت کرنے سے انسان متقی بن جاتا ہے، عبادت کرنے سے انسان کو تقوی مل جاتا ہے، عبادت کرنے سے انسان تقوی کی منازل کو پا لیتا ہے، لیکن عبادت کرنے سے انسان معصوم نہیں بنتا۔ انسان ترقی کر جائے گا تو طالب علم بن جائے گا، طالب علم بن کے اس کے بعد عالم بن سکتا ہے، خطیب بن سکتا ہے، واعظ بن سکتا ہے، ذاکر بن سکتا ہے، اور علامہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، اور مرجع تقلید بن سکتا ہے، لیکن انسان ان سب مراحل کو طے کرنے کے باوجود بھی معصوم اور عصمت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ وعلیکم السلام۔ عصمت کا درجہ نہیں پا سکتا، کیونکہ عصمت کا درجہ یہ انسان کی محنت کا اور کاوشوں کا نتیجہ نہیں ہے،
عصمت کا درجہ انسان کی اپنی ذاتی ملاحظات کا نتیجہ نہیں ہے، عصمت کا درجہ انسان کی ذاتی ثمرات کا نتیجہ نہیں ہے، عصمت کا درجہ انسان کی ذاتی بزرگی کا درجہ مرتبہ نہیں ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ جب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو انسان کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ جہاں کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دعا اور معرفت امام، دعا ہمیں معرفت معصوم کا پتہ دیتی ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب فضائل پڑھنے پہ پابندی تھی، ایک زمانہ تھا جب آل محمد کے فضائل کی بیان پہ پابندی تھی اور مجالس کے علنی بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ تو اس وقت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے کلام کو، اپنے فضائل کو دعاؤں کے، بلکہ یوں کہوں کعبہ فضائل کو دعاؤں کا غلاف اڑا دیا۔ آپ نے اپنے فضائل کے کعبے کو دعاؤں کا غلاف اڑا کے بتا دیا کہ پریشان نہ ہونا، دعائیں ہیں جو تمہیں اس منزل تک لے جائیں گی، دعائیں ہیں جو تمہیں بتائیں گی ہم کون ہیں، دعائیں ہیں جو تمہیں بتائیں گی کہ تم نے ہمارے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے۔ یہ معصومین نحن ابواب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے دروازے ہیں۔ ایک باب ہے، ایک ابواب ہے۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، ابواب کہتے ہیں جمع کا صیغہ ہے دروازے۔ باب کے 3 حرف ہیں، بے کے 2، الف کا 1 اور بے کے 2، یعنی ابجد میں باب کے عدد جو بنتے ہیں وہ 5 ہیں، اور اگر جمع کر لیں تو الف کا 1، بے کے 2، واو کے 6، الف کا 1 پھر بے کے 2، یہ بن گئے 12۔ اگر سنگل پہ لے جائیں تو 5 کا عدد بنتا ہے، اور اگر پھیلا دیے جائیں تو 12 کا عدد بنتا ہے۔ یعنی اگر سمٹ جائیں تو چادر تطہیر میں نظر آتے ہیں، اور پھیل جائیں تو 12ویں کا جلوہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام، پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے اور کوئی غم آپ کو نہ دے انشاءاللہ تعالی۔ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، سلسلہ ماہ محرم الحرام کی آج 13ویں مجلس ہے کہ جس میں میں آپ حضرات کے سامنے دعا اور معرفت امام کے عنوان سے خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا شکل بشر میں آنا، پیغمبر اسلام کا انا بشر مثلکم، شکل بشریت میں آنا، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے جیسا مان لیں۔ وہ انہوں نے یہ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ فقط 2 صورتوں میں یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ ایک، اگر کوئی بندہ ڈاکٹر نہ ہو تو اس کو کہا جائے بھئی آپ ڈاکٹر ہیں، وہ کہتا نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کوئی بندہ خطیب نہ ہو، آپ اس کو کہیں خطیب ہو، وہ کہتا ہے یار میں نہیں ہوں۔ آپ کوئی بندہ بادشاہ نہ ہو، آپ اس سے کہیں آپ بادشاہ، وہ کہتا ہے یار میں نہیں ہوں، میں تو تم جیسا ہوں۔ عزیزان محترم، فقط ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس زمانے میں جہاں پہ کافر اور مشرک آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکار رہے تھے، تو کچھ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب توحید کو خطرہ ہوگا یا توحید کے حوالے سے کوئی جملے بولے جا رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے جس کے نوکر پہ لوگوں کو الوہیت کا شبہ ہو جائے، جس کے نوکر کو دیکھ کے کیا بات ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں سرکار کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ جس کے غلام جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے جب لوگوں کو شبہ ہو جائے اور نصیر تک بہک جائے تو آقا تو پھر آقا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت بھیج کے اعلان کیا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشریت میں تم جیسا ہوں، خبردار مجھے اللہ نہ کہنا، خبردار مجھے اپنا اللہ نہ کہنا، میں بشر ہوں، یہ بتانے کے لیے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ زیارت امام حسین کے فکرے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، یہ مولا کی زیارت کے فکرے ہیں۔ آئے نبی کریم فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو ترجمہ میں سمجھا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، یہ نہیں کہا اول ما خلق اللہ جسمی، اللہ نے سب سے پہلے میرے جسم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ جسدی، اللہ نے سب سے پہلے میرے جسد کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نہیں کہا، بلکہ کیا جملہ کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور یہاں پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا، آج میں جو جملہ آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی دونوں واحد کے نور سے ہیں، میں اور علی دونوں واحد کے نور سے ہیں، دونوں اس کے نور سے ہیں، دونوں وحدہ لا شریک کے نور سے ہیں، اس کے نور سے ہیں جو قادر منان ہے، اس کے نور سے ہیں جو دیان ہے، جو مستعان ہے، جو جلیل ہے، جو جمیل ہے، جو
قدیم ہے، جو عظیم ہے، جو عالم ہے، جو علام ہے، جو رحمت للعالمین کا بنانے والا ہے، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ جو قدیر بھی ہے، وہ اللہ جو رحمان و رحیم بھی ہے، وہ اللہ جو جابر العزم الکثیر بھی ہے، وہ اللہ جو راحم الشیخ الکبیر بھی ہے، وہ اللہ جو رازق الطفل الصغیر بھی ہے، وہ اللہ جو مغنی الباعث الفقیر المستجیر بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، کیا بات ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی، اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، ہمیں اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ اب عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، تو اپنے جیسا کہنا یہ ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا کہ ہم ان کو اپنے جیسا کہیں، نہ اگر ارشاد ہوا اور یہاں پہ مجھے خطیب آل محمد قبلہ سید اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ یاد آ رہا ہے، کہتے جب چادر کہتے میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہوگی، کہتے میں تفسیر نہیں کر رہا لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے، دل پہ ظاہر ہے، کہتے ایک بات آ گئی کہ جب چادر تطہیر کے سائے میں جمع ہوئے ہوں گے اور اللہ نے جو جملات کہے، ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کی محبت میں جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حسنین نے کہا ہوگا، یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ برکتیں نازل کر رہا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ یہ فرما رہا ہے میں نے آسمان نہیں بنایا، میں نے زمین نہیں بنائی، میں نے ستارے نہیں بنائے، میں نے کواکب نہیں بنائے، میں نے افلاک نہیں بنائے، میں نے ابراج نہیں بنائے، میں نے عوامل نہیں بنائے، میں نے تمام جہان کو خلق نہیں کیا، مگر ان کی محبت میں کہا نہیں، میں نہیں، ہم 5 کی محبت میں خلق ہوا، سب کچھ خلق ہوا الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں اللہ نے خلق کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کی طرف سے خطیب آل محمد سید اظہر حسن زیدی صاحب، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت یہ پیغام آیا ہو کہ میرے حبیب کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، اے حسن مجتبی، اے علی مرتضی، اے سیدہ، اے حسین شہید کربلا، انا بشر مثلکم، جس طرح نورانیت میں آپ بشر ہیں تو میں بھی نورانیت میں بشر ہوں۔ تو نور کا بشر ہونا اور بات ہے، پیکر بشریت میں آنا اور بات ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کا پیکر بشریت میں آنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے جیسا بنا لیں یا یہ کہیں کہ ہم جیسے ہیں۔ ہمارے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے لیے حلال ظاہری کا ہونا ضروری ہے، ان کے لیے حلال واقعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں نہ ہو تو اللہ جنت سے بھجوا دیتا ہے، سبحان اللہ، اگر دنیا میں نہ ہو تو اللہ جنت سے ان کے لیے بھجوا دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ تو یہ ان کی منزلت ہے۔ تو بشر میں مثلیت کے ساتھ ان کا آنا ہمارے جیسے ہونے کی دلیل نہیں۔ اگر بشر کے لباس میں آنا، اتنا بڑا انسان اس کو یہ کہے کہ بھائی یہ مولا علی اس لباس میں آئے ہیں تو بالکل ہم جیسے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا پھر اس لباس میں جو بھی آئے گا وہ بشر ہی ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، جب کہہ دیا، اب ادھر سے آواز آئی کنتو نبیًا، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، کنارے سے آواز آئی کنتو ولیًا ووصیًا، میں اس وقت بھی ولی تھا، میں اس وقت بھی وصی تھا، جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو عزیزان محترم، میں نہیں کہتا، آپ جانتے ہیں، ایک نہیں کئی مقامات پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نہیں، دو نہیں، کتنی مرتبہ جبرائیل امین عرش سے نازل ہوئے، کتنی مرتبہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے نبی کریم کی خدمت میں آئے۔ حضرت زکریا کے پاس آئے بشر کا لباس پہن کے، فرشتے ہیں لیکن بشر بن کے آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، فرشتے ہیں لیکن حضرت زکریا کے سامنے آئے بشر بن کے، حضرت ابراہیم کے سامنے آئے فرشتے ہیں بشر بن کے آئے، حضرت مریم کے سامنے آئے جبرائیل امین بشر کا لباس پہن کے آئے، بشر تھے نہیں لیکن بشر کا لباس پہن کے آئے، بشر تھے نہیں لیکن بشر کا لباس پہن کے کون آئے؟ جبرائیل حضرت مریم کے پاس حضرت عیسیٰ کے آنے کی بشارت دینے کے لیے بشر کا لباس پہن کے آئے۔ کس کے پاس؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، حضرت مریم بتول کے پاس۔ اور قرآن کہہ رہا ہے
کہ بشرن سویہ، بشر بن کے حضرت مریم کے سامنے آئے، تو اب کسی میں جرت ہے یہ کہنے کی کہ جبرائیل کو بشر کہے؟ بھئی ایک مرتبہ بشر بن کے نہیں آئے، 2 مرتبہ بشر بن کے نہیں آئے، 3 مرتبہ بشر بن کے نہیں آئے، 4 مرتبہ بشر بن کے نہیں آئے، بھئی کتنی مرتبہ نبی کریم کے سامنے کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں، سب نے لکھا ہے کہ کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، کبھی کسی اور شکل میں آتے تھے، کبھی کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے، ظاہراً عام شکل میں آتے تھے اور ہوتے باطن میں فرشتے تھے، باطن میں ملک ہوتے تھے، ظاہراً بشر کا لباس پہن کے نبی کریم کے سامنے آتے تھے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ تمام سننے والوں کے لیے جو اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت جبرائیل توجہ فرمائیے گا، حضرت جبرائیل امین، امین وحی کا مالک، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مسجد میں آتے تھے، جب رسول اکرم خطبہ دے رہے ہوتے تھے تب آتے تھے، جب رسول اکرم وعظ فرما رہے ہوتے تھے تب آتے تھے، جب آپ نصیحت کر رہے ہوتے تھے تب آتے تھے، جب آپ بیان فرما رہے ہوتے تھے تب آتے تھے، جب آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے تھے تب آتے تھے، جب آپ نصیحت کرتے تھے تب آتے تھے، نماز کے مسئلے بیان کیے تب آئے، روزے کے مسئلے بیان کیے تب آئے، حج کے مسئلے بیان کیے تب آئے، مولا نے انگوٹھی دی تب آئے، مولا نے زکوٰۃ دی تب آئے، بستر پہ سوئے تب آئے، قرآن کبھی لا فتح کا قصیدہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی سورہ دہر کا قصیدہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی انما ولیکم اللہ کی شان کی منقبت لے کے آ رہے ہیں، کبھی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا تاج لے کے آ رہے ہیں، کبھی انما ولیکم اللہ، کبھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کا تمغہ لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی ہمیشہ آئے، لیکن جب مسجد میں نبی کریم ہوتے تھے، اصحاب کے درمیان میں ہوتے تھے، میں نے نہیں پڑھا کہ کبھی جبرائیل وہاں پہ نورانی شکل میں آئے ہوں، کبھی وہاں پہ نورانی شکل میں آئے ہوں، جب بھی آئے بشر کی شکل میں آئے، کبھی دہیہ قلبی کی شکل میں، کبھی کسی اور صحابی کی شکل میں آتے تھے، صحابہ کی شکل میں آتے تھے، عام انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں آتے تھے، اور جب سیدہ کے گھر میں آتے تھے کبھی بشر بن کے نہیں آئے۔ کیا بات ابھی، سبحان اللہ۔ سیدہ کے گھر میں جب بھی جبرائیل آئے، کبھی حسنین کا جھولا جھولانے آئے، کبھی سیدہ کے گھر میں چکی چلانے آئے، کبھی سیدہ کے دروازے پہ سلام کرنے آئے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جبرائیل وہاں پہ آئے ہو اور بشر کی شکل میں آئے ہو، صحابی کسی حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہو یا کسی کی شکل میں، نہیں، کبھی نہیں آئے۔ ہمیشہ جب بھی آئے نورانیت کے بھیس میں آئے، نورانیت کے لباس میں آئے، نورانیت کے وجود میں، بلکہ بدل کے یہ جملہ کہہ دوں اپنے اصلی وجود کے ساتھ سیدہ کے دروازے پہ آئے، بتانے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، بتانے کے لیے مسجد میں سب کے سامنے آ رہا ہوں بشر کی شکل میں، سیدہ کے گھر میں آ رہا ہوں، جب نبی کریم تنہا ہے تب آ رہا ہوں، تو میں نورانی شکل میں بتانے کے لیے کہ جب بشر کے سامنے آؤں گا، جہاں پہ بشر بیٹھے ہوں گے تو میں بشر کی شکل میں آؤں گا، جب نورانی ماحول میں جہاں نورانیت بیٹھے ہیں جب وہاں پہ آؤں گا تو نورانی شکل میں آؤں گا۔ حدیث قصہ ہوئی بشر کی شکل میں نے نہیں پڑھا کہ دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہو، اسی طرح پرواز کرتے ہوئے آئے، اور اللہ نے اجازت دے دی ہے تب بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، نورانی شکل میں آ کے یہ بیان کرنا دلیل ہے کہ اجازت نہ ہو تو ان کے جو چادر کا گھر ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو چے جائے کہ دروازے سے کوئی اندر آ جائے۔ اب یہاں پہ بات یہاں تک پہنچی تو یہاں بھی ایک دعا ہے، پیغمبر اکرم نے کیا دعا فرمائی؟ دعا فرماتے ہیں جب حدیث قصہ ہو گئی اور ساری منزلیں طے ہو گئی تو اب دعا کیا کی؟ پیغمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا، نبی امیر المومنین نے فرمایا ماذو کہنا خبر ہونا، یہ کیا ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیا فضیلت ہے؟ من الفضل عند اللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے علی جس اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث بنایا ہے، مبعوث بنا کے بھیجا ہے، مبعوث کیا، نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ماذو کہنا خبر ہونا، قسم کھا کے فرما رہے ہیں، ماذو کہنا خبر ہونا، ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، کسی جگہ یہ حدیث قصہ پڑھی جائے زمین میں، من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اور وہاں پہ ہمارے شیعہ اور محب اکٹھے ہوں، الا ونزلت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو گھیرے میں لے لیتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو خود عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو رحمت للعالمین اولین و آخرین کے لیے ہے، کہ
अफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनको घेरे में ले लेते, वस्तग़फ़रत लहुम, उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, इला अन यतफ़र्रक़ू, यहाँ तक कि वो मुतफ़र्रिक़ हो जाए। फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ुज़ना वफ़ाज़ शिय्अतुना व रब्बिल काबा, इस तरह तो फरमाते हैं हम हमारे कामयाब हो गए हमारे शिया कि जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आ गए। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि सानियन, अब नबी करीम ने दूसरी मर्तबा फरमाया, क्या फरमाया? या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्या, जिस अल्लाह ने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया, वस्तफ़ानी बिर्रिसालत नजिय्या, मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शिय्अतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूम इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मा। कोई महमूम होगा अल्लाह उसके हम को दूर कर देगा, कोई मग़मूम होगा अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा, कोई हाजतमंद होगा अल्लाह उसकी हाजत को पूरा कर देगा। तो अज़ान मोहतरम, आज जो परेशानियां आ रही है कि हम हदीस किसा से दूर हैं, पढ़ ली ना पढ़ी, वादा नबी करीम का है, पढ़े इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर होती हैं। तो अज़ान मोहतरम, दुआ इंसान को मारिफत सिखाती है, दुआ इंसान को कुर्ब मासूम सिखाती है, दुआ इंसान को अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब करना सिखाती है, दुआ इंसान को अल्लाह की बारगाह में ले जाना सिखाती है। दुआ बता रही है हमारी नजर में क्या है कि ऐ अल्लाह हमें घर दे दे, ऐ अल्लाह हमें गाड़ी दे दे, ऐ अल्लाह हमें पैसा दे दे, लेकिन दुआ क्या फरमा रही है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी नेकी अता कर, हसना अता कर, व फिल आखिरत हसनतन, और आखिरत में भी हमें हसना और नेकी अता कर, वक़िना अज़ाब अन्नार, और जहन्नम की आग से बचा। कुरान है मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें तू दुनिया में दे दे, बस दुनिया में दे दे, बस जो पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ा रहे हैं बस दे दे, सवाब नहीं चाहिए। ये मजलिस की दुनिया में दे दे, सवाब नहीं चाहिए। हमने ये किया दुनिया में दे दे, सवाब नहीं चाहिए। हमने ये अमल किया दुनिया में दे दे, हमें सवाब नहीं चाहिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, कुरान कह रहा है वमा लहुम फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उनका कुछ नहीं है। मजा ये है कि दुनिया में भी मिले, आखिरत में भी मिले और शफाअत भी नसीब हो। तो अज़ान मोहतरम, दुआ के तरीके हैं। हम हमेशा दुआ मांगते हैं अल्लाह मुझे ये दे दे, लेकिन दुआ तरीका बता रही है कि किस तरीके से। और माह रमजान की दुआ आप हमेशा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर। इब्तिदा कैसे करनी चाहिए दुआ की? हमारे यहाँ क्या होता है, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा घर का सही हो जाए, मुझे मालो असबाब मिल जाए, मुझे सेहत मिल जाए, मुझे उसकी शादी हो जाए, उसका ये हो जाए। जब सारी दुआएं खत्म हो जाती हैं फिर कहा जाता है मरहूमीन के दर्जात बुलंद कर दे और उनके दर्जात। लेकिन दुआ माह रमजान की क्या तरीका बता रही है? अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, ऐ अल्लाह मरहूमीन की कब्रों में खुशियां भेज दे। यानी पहली दुआ मरहूमीन से शुरू होती है, तरीका बताया जा रहा है। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, ऐ अल्लाह मरहूमीन की कब्रों में सुरूर भेज दे। अल्लाहुम्मा अगने कुल्ला फकीर, अपने लिए दुआ नहीं की जा रही, जो जो फकीर है अल्लाह उसको गनी कर दे। अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जाए, ऐ अल्लाह मुझे नहीं, जो जो भूखा है उसको सेर कर दे। अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जो, अल्लाहुम्मा क़ज़े देना कुल्ले मदीन, ऐ अल्लाह जो जो मकरूज है उसके गैब से उसके कर्जों को अदा कर दे। अल्लाहुम्मा क़ज़े देना कुल्ले मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रज अन कुल्ले मकरूब, हर परेशान हाल की परेशानी को ऐ अल्लाह दूर कर दे। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, हर बेवतन को अपने वतन पहुंचा दे। अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर, हर असीर को रिहाई अता फरमा। अब यहाँ पे बात पहुंची है दुआ की, तो मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार हमारे ये जो ज़ाकिरीन वाइज़ीन खुतबा जो इस वक्त जिंदानों में है, उन सबको बाइज्जत तौर पे रिहाई अता फरमा, उन सबको बाइज्जत तौर पे बरी फरमा, और उन सबको परवरदिगारा जो सही कर रहे हैं, जो मजालिस पढ़ रहे हैं और जो आगे जिन्होंने पढ़नी है, जिन्होंने वादे किए हुए हैं, परवरदिगारा उन सबसे पहले उन सबको अपने अपने घरों में अपने बच्चों के पास पहुंचा दे। और जो जो परवरदिगारा बेगुनाह कैदबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, बीमार करबला का वास्ता, असीर बगदाद का वास्ता, परवरदिगारा उन सबको बाइज्जत तौर पर बरी फरमा। और जो जो मुकदमे हुए हैं परवरदिगारा उन सबको उन मुकदमात से बरी फरमा, और जिन्होंने ये मुकदमात किए हैं परवरदिगारा उनको हिदायत अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाहुम्मा फुक्का कुल्ला असीर, परवरदिगारा हर असीर को रिहाई अता। अल्लाहुम्मा अस्ले कुल्ला फासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मुसलमानों के उमूर में जो जो चीज फासिद है उनकी इस्लाह फरमा। अल्लाहुम्मा शफि कुल्ला मरीज, ऐ अल्लाह हर मरीज को शिफा दे दे, फकत मुझे नहीं हर मरीज को, जो जो मरीज है, हॉस्पिटल में है, घर में है, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया या इलाज हो रहा है, वो सबको शिफा दे। अल्लाहुम्मा शफि कुल्ला मरीज, अल्लाहुम्मा सुद्दा फक़रना बेग़िना, ऐ अल्लाह हमारे फक्र को रोक दे और हमें गनी कर दे, गिना में बदल दे। अल्लाहुम्मा गय्यर सूअ हालना, अब अपने लिए दुआ की जा रही, अल्लाहुम्मा गय्यर सूअ हालना बिहुस्न हालिक, ऐ अल्लाह हमारे बुरे हाल को अच्छे हाल में बदल दे। हमारा जाहिर तो लोग अच्छा समझते हैं, बातिन नहीं, ऐ अल्लाह तुम हमारे बातिन को भी अच्छा कर दे।
اللہم غیر سوء حالنا بحسن حال، اللہم اقض عنا الدین۔ پھر دعا کی جا رہی، اے اللہ ہمارے قرضوں کو ادا فرما، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ، اس کے مال سے نہیں، اس کے مال سے نہیں، اپنے مال سے غنی کرتے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزیزان محترم، یہ ہے دعا۔ دعا طریقہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ظاہر دعا بتانے کا طریقہ، جیسے قرآن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے، تو دعا کا طریقہ بھی وہ بتائے گا کہ جس کی زبان اپنی نہ ہو، لسان اللہ ہو۔ دعا قرآن وہاں سے یہاں آنے کا نام ہے، دعا یہاں سے وہاں جانے کا نام ہے۔ دعا بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ سے کلام کرنا ہے، اور معصوم دعا بتانے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے عزیزان محترم، ہمیں رزق چاہیے، دعا بتائے گی، صحت چاہیے، دعا بتائے گی، علم چاہیے، دعا بتائے گی، تقوی چاہیے، دعا بتائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تقرب چاہیے، دعا کے ذریعے ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو علم چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ملے گا، زیارات کا شرف چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ دعا، یہ سب چیزیں اسی طرح سے، جہاں حسنہ کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا، عنایت کی دعا، شفاعت کی دعا، صحت کی دعا، زیارات کی دعا، معصوم کی زیارت کی دعا، علم کی دعا اور روحانیت کی دعا، صحت و سلامتی کی دعا، عافیت کی دعا، عقل میں اضافے کی دعا، اور یہ مناجات الشاکرین، صحیفہ سجادیہ کبھی اٹھا کے دیکھیں کہ سفر کی دعا مولا نے بتائی، کبھی مولا نے آپ کو روحانی تسکین کی دعا بتائی، کبھی بلاؤں کے دفیے کی دعا بتائی، کبھی طاعون سے بچنے کی دعا بتائی۔ یعنی ہر موقع میں دعا بتائی کس نے؟ کہ جو ظاہراً اس کی زبان اس کی اپنی ہے، لیکن باطناً لسان اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں مولا۔ تو عزیزان محترم، جہاں پہ ہر چیز کی دعا بتائی گئی، وہاں ہمیں دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ خبردار گالم گلوچ نہ کرنا، بری زبان استعمال نہ کرنا، خبردار اگر گالم گلوچ یہ سب سے بڑا انتقام ہوتا تو اللہ اپنے دشمن شیطان کو کوئی اور لفظ سے یاد کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ لعنت اللہ نے اس کو ملعون کہا، اور ملعون کہا کہ اللہ نے کہا نکل جا فإنک رجیم، نکل جا تو مرجوم ہے۔ حالانکہ شیطان نے آدم کا قتل نہیں کیا، حالانکہ شیطان نے حضرت آدم کے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ کے حکم کی عدولی کی۔ تو عزیزان محترم، ایک حکم کا انکار کیا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، ملائکہ کی مصاحبت میں رہا، پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، جو کہاں تک پہنچا، لیکن اس نے حکم عدولی کی، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ تو اللہ نے اب کیا کہا؟ نکل جا تو مرجوم ہے، تیرے پہ میری قیامت تک میری تجھ پہ لعنت ہے۔ اگر لعنت سے بڑا لفظ ہوتا تو اللہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا، حالانکہ وہ دشمن اللہ کا نہیں ہے، دشمن ہے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو پہلے کا منکر ہو جائے وہ تو قیامت تک لعنتی ہوتا ہے، اور بدل کے جملہ کہہ دوں، جو تراب کا منکر ہو جائے وہ تو قیامت تک لعنتی ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو جائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ بھی قیامت تک لعنتی ہے۔ اور دوسرا جملہ سنتے جائیے گا کہ جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے، جو اس کا منکر ہو جائے وہ بھی لعنتی ہے، اور جس کو اللہ بنوائے اور نبی کے ہاتھوں سے اٹھایا جائے، جو اس کا منکر ہو جائے وہ بھی لعنتی ہے۔ تو عزیزان محترم، طریقہ بتایا گیا، دعا بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے گالم گلوچ نہیں دینی۔ گالم گلوچ دینا تو شریفوں کا شعار ہی نہیں ہے، گالم گلوچ دینا تو یہ عقل مندوں کا طریقہ ہی نہیں ہے، گالم گلوچ دینا عقل مندوں کا اور شریف انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ وہ اگر لعنت اللہ نے بتائی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ لعنت، لعنت اللہ علی الفاسقین، فاسقین پہ لعنت، لعنت اللہ علی المنافقین، اللہ کہہ رہا ہے منافقین پہ لعنت۔ منافق کہتے کس کو ہیں؟ کہ جو ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، ظاہر میں مسلمان اپنے کو دکھائے اور باطن میں وہ مسلمان نہ ہو، اس کا اسلام ظاہری طور پہ ہو، باطنی طور پہ اس کا اسلام نہ ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے ملتا ہے کہ وہ جو اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت نہیں، جھوٹوں کے لیے ایک آیت بھیجی، کافروں کے اللہ نے فاسقوں کے لیے آیتیں بھیجی، لعنت اللہ علی الفاسقین، لیکن منافقین کے لیے اللہ نے پوری سورہ منافقون نازل کر دی۔ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کون ہے منافق، کس کو کہتے ہیں، منافق کی تعریف کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے حبیب چاہے ان کے لیے استغفار کرو چاہے استغفار نہ کرو، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، ان تستغفر لہم 70 مرہ، چاہے 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم،
اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. ایک مرتبہ نبی دعا کرے اللہ بخش دیتا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان منافقوں کے لیے اگر آپ نے 70 مرتبہ بھی دعا کی اللہ آپ کی دعا کو مستجاب نہیں کرے گا. منافق تھے کون؟ آئیں, میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی روایت, قرآن کی سورت کا ترجمہ اور 2 آیتیں. اذا جاءک المنافقون, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے حبیب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالو, اور آ کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم, اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. توجہ فرمائیے گا, منافق آپ کے سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے. آیت ترجمہ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں, کسی مفتی کا دیکھ لیں, کسی مفسر کا دیکھ لیں, کسی محدث کا دیکھ لیں, ترجمہ اٹھائیں, دیکھیں, پڑھیں. میرے حبیب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم, اور یہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, واللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے, اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں, اندر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے, اندر سے کچھ ہے ظاہر میں کچھ ہے, ظاہر سے کچھ کہتے ہیں اور باطن سے کچھ کہتے ہیں. تو اذان محترم اللہ یہ گواہی دے رہا ہے, تو اب میری جانیں قربان ہو جائیں. یہ ہے منازبین پہ, فاسقین پہ, منافقین پہ, مشرکین پہ, ان سب پہ لعنتیں ہیں. آئے تو جب اس سے بڑا لفظ ہوتا تو اللہ وہ کہتا, تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ ایسے ہے یا کوئی برے لفظ سے یاد نہیں کیا, آج ہمارے منہ میں گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شریف بندوں کا شیوا نہیں ہے عزیزان محترم. اسی طرح سے لعنت کریں کہ جس طریقے سے لعنت کا طریقہ معصوم نے بتایا ہے, اور دشمنان اہل بیت پہ ایک میں محدود نہیں ہے, لا تعداد ہے. جو کل بھی منکر تھا وہ بھی دشمن ہے, جو آج بھی منکر ہے وہ بھی دشمن ہے, جو دل سے نہ مانے زبان سے سب کے سامنے کہے وہ بھی منکر ہے, اور جو زبان سے نہ مانے دل سے نہ مانے وہ بھی منکر ہے, جو اپنے آپ کو ان کا محب دکھائے اندر سے نہ ہو وہ بھی منکر ہے, جو ان کے فضائل پہ منہ بنائے وہ بھی منکر ہے, جو ان کی زیارت پہ منہ بنائے وہ بھی منکر ہے, جو ان کے حرم پہ منہ بنائے وہ بھی منکر ہے, جو ان کی مجالس پہ اعتراض کرے وہ بھی منکر ہے, جو ان کے ذکر پہ اعتراض کرے وہ بھی منکر ہے, جو ان کے مصائب پہ اعتراض کرے وہ بھی منکر ہے, جو ان کی شان کو گھٹائے وہ بھی منکر ہے, جو یا علی پہ اعتراض کرے وہ بھی منکر ہے, جو یا زہرا کا انکار کرے وہ بھی منکر ہے, جو حسن مجتبی کا انکار کرے وہ بھی منکر ہے, جو حسین شہید کربلا کا انکار کرے وہ بھی منکر ہے. ہو سکتا ہے ہم نام لے کے کسی پہ لعنت بھیجیں اور وہ لعنت جو ہے وہ ساتھ والے کے پاس آ رہی ہو, یا یہ کہ اگر میں آل محمد کی صحیح معنی میں اطاعت نہیں کرتا, میں آل محمد کو مانتا ہوں لیکن ان کی نہیں مانتا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم سرکار کو مانتے ہیں لیکن سرکار کی نہیں مانتے, ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. ان کو ماننا بہت بڑا عمل ہے, ان کی ماننا یہ بہت بڑا عمل ہے. با علی ہونا, با مولا علی ہونا یہ اور بات ہے, مولا علی کے ساتھ ہونا اور بات ہے, اور مولا علی کی ماننا یہ اور بات ہے. کتنے تھے جو سرکار کے ساتھ تھے امام حسین کے اور بعد میں چھوڑ دیا. ساتھ ہونا اور ہے, اور دل سے ساتھ ہونا, یقین سے ساتھ ہونا, عمل سے ساتھ ہونا, کریکٹر سے ساتھ ہونا یہ اور بات ہے. حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے ہیں, وہاں سے آپ نے جب سرکار نبی کریم کا سنا تو عشق کا اظہار کیا, تو آپ فرماتے انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن, مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. جس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو وہ اویس قرنی سے کہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرے. تو اذان محترم طریقہ انہوں نے بتایا, دعا کا طریقہ یہ بتائیں گے, لعنت کا طریقہ یہ. اب لعنت کا کیا ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, کہ کتنوں کے نام لے گئے آپ, لاکھوں کروڑوں. کہتے ہیں کہ نا شمر پہ, آج کتنے شمر جیسے موجود ہیں جو مولا کے نام کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, ذکر حسین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ کیا کہا گیا کہ جلدی سے نماز پہ, جلدی سے حسین کو ذبح کرو, ہم نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. یہاں پہ کہا جاتا حسین کی مجلس کو بند کرو, یہاں کہا جاتا حسین کے علم نہیں نکلنے دینا, تابوت نہیں نکلنے دینا, زلجنا نہیں نکلنے دینا. تو اذان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے. عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ جو معصوم نے بتایا, عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو مولا گالم گلوچ, یہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے. دعا نے کیا طریقہ بتایا, اللہم لعن اول ظالم, اے اللہ پہلے جس نے ظلم کیا آل محمد پہ اس پہ لعنت کر. اذان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, جناب سیدہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. گالم گلوچ یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ شیوا نہیں ہے. یہ انسان کو عقل کے ساتھ چلنا چاہیے, شعور کے ساتھ چلنا چاہیے, انارکی کی فضا نہیں پیدا کرنی چاہیے. انسان کو اس بارگاہ میں, رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں,
सरकार की बारगाह में ये इत्तिहाद का दर्स है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। ये तफरके में पढ़ना ये इंसानियत नहीं है, तफरके में पढ़ना इंसान को दूर कर देता है अल्लाह से। तो अज़ान मोहतरम, खुदा आपको सलामत रखे और हमारे वतन अजीज की खैर हो और परवरदिगार आलम हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमाए और तमाम आफात व बलियात से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खुदा आपको कभी किसी गम में मुब्तला ना करे। अय्याम अदा चल रहे हैं और आज 13 मुहर्रम है और वो अय्याम है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बीबी शरीकतुल हुसैन करबला के मैदान में पहुंची। अज़ादारान मज़लूम करबला जनाब शरीकतुल हुसैन बीबी करबला के मैदान में पहुंची और करबला के मैदान से चली और कूफे के मैदान में पहुंची। मैं यहाँ पे 2 जुमले कहना चाहता हूँ और आपकी ज़हमत तमाम, मैं आज ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा, सिर्फ 2 जुमले। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शहजादी 2 मरतबा कूफे आई हैं। शहजादी 2 मरतबा कूफे आई हैं और दोनों मरतबा शहजादी को कूफे के दरवाजे पे रोका गया। पहली मरतबा आई, बाप का ज़माना है, मौलाए कायनात का ज़माना, हैदर कर्रार का ज़माना, अमीरुल मोमिनीन का ज़माना। उस वक़्त आई तो आपको रोक दिया गया, दरवाजे पे रोक दिया गया। मौलाए कायनात ने क्या फरमाया? मौलाए कायनात ने, दिन का टाइम था, मौलाए कायनात ने कहा मेरी बेटियों को रोक दो, रात होने दो, बाजार बंद होने दो, शहर बंद होने दो, तमाशाइयों को जाने दो, अंधेरा होने दो, फिर मेरी बेटियों को लेके आना। अज़ादारान मज़लूम करबला, एक ये मौका था। दोबारा कब आई शहजादी? ये पहला मौका कि जब दिन को पहुंची तो रात को शहर में दाखिल हुई। दोबारा कब पहुंची? मिलता है कि रात के टाइम शहजादी कूफे के दरवाजे पे पहुंची। और वो कौन सा मौका था? कूफे के दरवाजे पे जब शहजादी पहुंची है ना, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, हम सब की जाने कुर्बान हो जाए। शहजादी कूफे के दरवाजे पे पहुंची तो रात का टाइम था, ना अली अकबर साथ हैं, ना अब्बास साथ हैं, ना हुसैन मजलूम साथ हैं, ना शुहदाए करबला में से कोई साथ है, सब शहीद हो चुके। शहजादी दरवाजे में पहुंची, रात का वक्त है। इब्ने ज़ियाद का कासिद आके कहता है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा दरवाजे पे रोक दो। कहा किस लिए? कहा इसलिए उसने कहा है कि दिन होने दो, बाजार खुलने दो, तमाशाइयों को आने दो, शहर को सजाने दो, आज़ीन बंदी करने दो और पत्थर छतों में पहुंचाने दो, फिर अली की बेटी को लेके आना। जब ये मौका आया तो शहजादी ने उस वक़्त रुख किया कूफे की तरफ, करबला की तरफ, और क्या जुमला कहा? भैया अब्बास, जब हम मदीने से चले थे तो आपने मुनादी करा दी थी कि खबरदार कोई घर से बाहर ना निकले कि अली और बतूल की लाडलियां आ रही हैं। या अली, आज देखिए कि किस तरीके से हमें बाजारों में फिराया जा रहा है। या अली, आज या अब्बास, देखिए किस तरीके से तमाशाई हमें देखने के लिए मुंतज़िर है। और हो सकता है वहीं से शहजादी ने कूफे का रुख करके, कूफे में नजफ का रुख करके कहा होगा, बाबा अली, ये वही बेटी है जो आपसे बात करते हुए शर्माती थी। आज इब्ने ज़ियाद मलून से बात करने की कोशिश कर रहा है। अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा, जब तक जिंदा रहें इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहें, जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क़ अहले बैत का दामन, मोहब्बत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना को हम सबसे राज़ी व खुशनूद फरमा। हमें इमाम के लश्कर के अदना जाने सारों में शामिल फरमा। इमाम का ज़हूर हम सब के लिए आफ़ियत और रहमत करार दे। अब ये मौला की बारगाह में नज़राने अक़ीदत और नोहा पेश किया जाएगा। मौला आप सबको सलामत रखे। सादात बेरिदा है, आबिद का सर झुका है, शाम आ रहा है। सादात बेरिदा है, आबिद का सर झुका है, शाम आ रहा है। सारा लहू बदन का आँखों में आ गया है, शाम आ रहा है। सादात बेरिदा है, आबिद का सर झुका है, शाम आ रहा है। भाई का सर जहाँ था, बीबी वहाँ पे आई, बोली ये सर झुका के
کرنا دعائے بھائی، زینب کی کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ امت کھڑی ہوئی ہے جھولی میں لے کے پاتھر، زنجیر کہہ رہی ہے چلنا سنبھل سنبھل کر، اہل حرم کا مقتل کچھ دور رہ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ نیزے پہ سر جواں کا دیکھا تو ماں یہ بولی، اکبر یہ التجا ہے تجھ سے غریب ماں کی، چادر کہیں سے لا دے، زینب کا سر کھلا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، سارا لہو بدن کا آنکھوں میں آ گیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے جلدی بلایا جائے، زہرا کی بیٹیوں کو پیدل چلایا جائے، کوفے کی منزلوں سے یہ سخت مرحلہ ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ زینب نے جب یہ پوچھا یہ کون سی ہے باسی، سجاد میرے دل پر لگتی ہے غم کی برچھی، ہائے جبی زباں سے بیمار نے کہا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔ اور آخری پورسا، زینب کے گرد بہنیں پردہ بنا رہی ہیں، خود بیردہ ہے لیکن اس کو چھپا رہی ہیں، اکبر ستمگروں نے اعلان کر دیا ہے، شام آ رہا ہے، سادات پیرداں ہیں، عابد کا سر جھکا ہے، شام آ رہا ہے۔